السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات خیریت سے ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور شہید کربلا حسن حسین مولا علی شیر علی خدا پیر پیرا میرے میرا سیدنا غوث اعظم خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمت و رضوان کے صدقے، ولی اللہ کے صدقے آپ سب کو اللہ پاک سلامت رکھیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفیانہ حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا ایک دو اشعار ملاحظہ کریں، پیش کی بول دے یا رسول اللہ کمنٹ میں آپ ضرور لکھیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور سرچ کریں قاری علی رضا نجمی چشتی آفیشیل چینل، اور میرے یوٹیوب چینل کو آپ حضرات سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس یوٹیوب چینل کے اندر میں دینی اسلامک باتیں سیکھنے کو ملے گی، آپ کو مولا علی کے فرمان اور حدیث شریف اور قرآن شریف کی آیت مقدس آپ کو ملیں گے۔ سو آپ سے گزارش ہے، اگر آپ عاشق رسول ہیں، آپ کے دل میں عشق ولی ہیں، ولی اللہ سے عشق کرنے والے ہیں، آپ کا مزاج صوفیانہ ہے، تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کریں۔ اس سے قبل میں آپ کو ایک چیز سنا دوں کہ ہم کتنا بھی گناہ کرتے ہیں، کتنی بھی ہم نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، عبادت نہیں کرتے، پھر بھی اللہ ہمیں معاف کرتا ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ سے، لیکن جو ہم گناہ کر جاتے ہیں اس کا ہمیں سزا تو ملتی ہی ہے۔ سو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ شعر محبت سے سنیں اور اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جو بھائی دیکھ رہے ہیں ان سے دلی گزارش ہے کہ آپ شیئر کر دیں، ویڈیو کو سنیں محبت سے۔ ہماری اتنی خطاؤں پر بھی ہماری اتنی، پتہ نہیں آواز آپ کو صاف مل رہی ہے نہیں، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے گئے مدینے والے ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے آقا، نبھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، مجھ کو گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں، آپ لوگ بھی بول دے سبحان اللہ، گرا رہے ہیں زمانے والے، مجھ کو آپ کو گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے۔ اب شعر سنیں کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت دارو پیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، اور اس نے کبھی فجر کی نماز ادا نہیں کی اپنی زندگی میں، اس نے کبھی ظہر کی نماز ادا نہیں کی، اس نے کبھی مغرب کی نماز ادا نہیں کی، عصر کی نماز نہیں پڑھا، وہ شخص کبھی روزے نہیں رکھا، کبھی زکوٰۃ نہیں دیا، کبھی عبادت نہیں کیا، اور اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب موت ہوتی ہے تو
مسجد کے امام صاحب کے پاس خبر پہنچتی، امام صاحب جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ اتنا کہنا ہوا تو مسجد کے جو امام صاحب تھے انہوں نے جواب دیا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر جو ان کے ریلیشن والے تھے، رشتہ دار تھے، احباب تھے، انہوں نے گزارش کی کہ امام صاحب میرے دوست کے جنازے کی نماز آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ امام صاحب نے طرف کے جواب دیا کہ دیکھو اس نے کبھی نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دیا، عبادت نہیں کیا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ وہ شخص حیران و پریشان ہو جاتا اور اپنے دوست کے میت کو اپنے کاندھے پہ لاد کر لے کے جاتا، راستے کو طے کرتا کہ ہم کسی اور مسجد کے امام سے کہیں گے میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے، تو میرے دوست کی جنازے کی نماز وہ پڑھا دیں گے۔ اتنا کہہ کر وہاں سے اپنے دوست کے میت کو لے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ جب راستے کو طے کرتا ہے تو راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ راستے سے 4 امام صاحب چلے آ رہے ہیں، بڑے بڑے ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، سر پہ تاج ہے، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، اور وہ چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ شخص ان کے جو دوست تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ شخص جا کر بولتا اس کا دوست کہ حضرت میرے دوست انتقال کر گیا ہے، مر گیا ہے، میرے دوست کے جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ وہ چاروں عالم دین مولانا صاحب کہتے پہلے اس کا چہرہ تو دکھاؤ۔ وہ عالم نہیں بلکہ صوفیانہ مزاج کے ولی اللہ تھے۔ طرف کے بول دے سبحان اللہ، شیئر کرے ویڈیو کو اور کمنٹ میں لکھے ماشاء اللہ۔ وہ صوفیانہ مزاج تھے، وہ تو آدمی کے شکل دیکھ کر کے ولی اللہ میں اتنا پاور اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ آدمی کے شکل دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیا کرنے والا ہے اور کیا کیا ہے۔ فوراً جواب دیتے میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا، لے جا جلدی سے اٹھا لے جا۔ اس کے چہرے پہ وہ چاروں صوفی صاحب تھوک دیتے، کہتے میں یہ جنازے کے لائق نہیں، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا۔ اس نے کبھی عبادت نہیں کی، اس نے کبھی میرا کام نہیں کیا، اس نے کبھی روزے نہیں رکھے، اس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دیا، اس نے کبھی کسی کا خدمت نہیں کیا، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کیا، اس کے دل میں عاشق رسول نہیں، یہ کبھی مزاروں درگاہوں پہ نہیں گیا، اس کے دل میں عشق ولی بھی نہیں، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ وہاں سے بھی وہ شخص اپنے دوست کے میت کو لے کر آگے بڑھتا، پھر آگے جاتے ان کو 30 عالم دین ملتے ہیں، جو ایک قافلہ بنا ہوا تھا جس میں 30 عالم دین تھے۔ تو وہ شخص سوال کرتا، من ہی من میں سوچتا کہ اب تو میرے دوست کی جنازے کے نماز کوئی روک نہیں سکتا، اب تو 100% میرے دوست کی جنازے کی نماز ہو ہی جائے گی، اس میں کہ 1-2 مولانا پگلا ہوگا، 2 مولانا ہوگا، لیکن کوئی نہ کوئی تو پڑھائیے دے گا۔ وہ یہ سوچ رہا ہے، اور سوچ کر 30 عالم دین کے پاس گیا اور کہنے لگا، یا مولانا صاحب میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھا دیا جائے۔ 30 عالم دین بولتے پہلے اس کا چہرہ تو دکھاؤ۔ اللہ اکبر، جیسے چہرہ دیکھنا ہوا 30 عالم دین تڑپ کر جواب دیے، جلدی سے اس کا چہرہ ڈھکو، میں اس کے جنازے کے نماز نہیں پڑھا سکتا، میں اس کے جنازے کے نماز نہیں پڑھاؤں گا، جلدی سے یہاں سے لے کر جاؤ۔ دھتکار دیتے ہیں، تھوک دیتے ہیں، کہتے میں اس کے جنازے کے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اتنا کہنا ہوا، اس شخص پھر پریشان ہو جاتا، سوچتا اب تو جنازے کا نماز کوئی نہیں پڑھائے گا۔ پھر وہ واپس آنے لگتا،
اپنے گھر کے جانب کہ اپنے جا رہا ہوں میں اب قبرستان میں، ایسے ہی اس کو دفن کر دوں گا، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں۔ جب واپس آنے لگا تو اس کو ایک درگاہ ملا، طرف کے بول دے سبحان اللہ، ایک ولی اللہ کا دربار ملا، وہاں پہ دو صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جاتا، کہتا حضور السلام علیکم، ادب سے پیش آتا، کہتا السلام علیکم، صوفی صاحب جواب دیتے وعلیکم السلام، کہتے پھر شخص کہتا کہ صوفی صاحب، پیر صاحب، میرے دوست انتقال کر گیا ہے، میرے دوست کے جنازے کے نماز پڑھا دیجیے آپ۔ اتنا کہنا ہوا، صوفی صاحب فوراً کہتے جلدی لے چلو، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، جلدی لے کے چلو، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ اتنا کہنا ہوا، وہ پریشان ہو جاتا، حیران ہو جاتا، من ہی من میں سوچتا کہ پہلے جنازے کا نماز پڑھوا لیتا ہوں، اس کے بعد سوال کروں گا، اس کے بعد پوچھوں گا کہ آپ نے جنازے کے نماز پڑھا دیا، وہ 30 عالم دین منع کر دیا، وہ 4 مفتی لوگ منع کر دیے میرے دوست کے جنازے کے نماز کے لیے، آپ کون ہو جو میرے دوست کے جنازے کے نماز پڑھا دیے؟ یہ میں بعد میں پوچھوں گا، ابھی پوچھ لیا تو سب گڑبڑ، پھر پتہ چلے کہ یہ بھی منع کر دے۔ اسی طریقے سے پہلے جنازے کی نماز ہو گئی، ختم ہو گئی، مٹی ہو گئی، دفن کر دیا لوگ یہ سب مل کر کے۔ پھر وہ شخص سوال کرتا کہ صوفی صاحب گستاخی معاف کیجیے، میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے برگاہ میں ایک علیزہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ تو صوفی صاحب بولتے بولو بیٹا، کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ شخص کہتا کہ حضور، میں جب میرے یہ دوست انتقال کر گیا، گاؤں کے امام صاحب کے پاس میں جب خبر لے کے گیا کہ میرے دوست انتقال کر گیا ہے، میرے دوست کے جنازے کی نماز آپ پڑھا دے، تو میرا دوست جواب دیتا ہے کہ میرے امام صاحب جواب دیتے کہ میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے بولا کہ یہ شرابی تھا، یہ آس پاس کے لوگوں کو دکھ دیتا تھا، یہ آس پاس میں مل کر نہیں رہتا تھا، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھا، کبھی روزے نہیں رکھے، کبھی زکوٰۃ نہیں دیا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ پھر میں وہاں سے چل دیا دوسری مسجد کی جانب، تو مجھے راستے میں 4 عالم دین ملے، ان سے میں نے کہا، وہ بھی یہی جواب دیے، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ میں راستے کو پھر سے طے کیا تو 30 عالم دین ملے، بہت بڑا قافلہ ملا۔ میں نے سوال کیا، مولانا صاحب آپ میرے دوست کا جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ بلکتا ہوا اپنے دل سے میں نے بولا کہ حضور میرے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے، پر کوئی پوچھا نہیں۔ میرے دوست کے چہرے کو دیکھتے تھوک دیا، کہا جلدی ہٹا یہاں سے، اس کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھا سکتا۔ اتنا کہنا ہوا تو وہ 30 عالم دین بھی منع کر دیے، انہوں نے جنازے کی نماز نہیں پڑھایا۔ وہ کون سے عالم دین سے حضور آپ بتائیں، اور آپ کون سے ہیں جو آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دیا؟ تو وہ صوفی صاحب طرف کے جواب دیتے، اے گستاخ، تجھے نہیں معلوم کہ وہ 4 امام صاحب کون تھے؟ تیرے گاؤں کے مسجد کے امام جنازے کی نماز نہیں پڑھایا، کیونکہ اس مسجد میں کبھی یہ شخص کبھی نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا، روزہ نہیں رکھا، عبادت نہیں کیا، رزق نہیں، عبادت نہیں کیا، اس نے دنیا میں کوئی نیک کام نہیں کیا، اسی لیے امام صاحب منع کر دیے۔ پھر سوال کرتا وہ 4 کون تھے؟ پھر طرف کے صوفی صاحب جواب دیتے، ارے وہ نادان، تجھے نہیں معلوم وہ 4 کون تھے؟ وہ 4 وہ تھے جو جمعے مہینے میں 4 جمعے آتی، جس جمعے کو اس نے کبھی ادا نہیں کیا تھا جمعے کی نماز کو، اگر اس جمعے کی ایک بھی نماز ادا کر لیا ہوتا اس نے اپنی عمر میں، تو اس 4 شخص میں سے، 4 عالم دین میں سے ایک عالم آ کر اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیتا۔ اس لیے نہیں پڑھا کہ بھی اس نے کبھی نماز نہیں پڑھا جمعے کا۔ پھر یہ سوال کرتا کہ صوفی صاحب وہ 30 لوگ کون تھے؟ اتنا کہنا ہوا تو پھر صوفی صاحب جواب دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ پورے سال میں ایک مہینے افضل والا ہوتا جس کو رمضان کہتے، اس رمضان میں یہ کبھی روزے نہیں رکھا،
अपनी उम्र में कोई रोज़ा नहीं रखा, अगर एक भी रोज़ा रख लिया होता तो उस 300 आलिम दीन में से कोई न कोई एक आकर इसके जनाजे के नमाज पढ़ा देता। फिर वो सवाल करता कि सूफी साहब आपने पढ़ा दिया, इसने तो कभी नमाज नहीं पढ़ा, रोजे नहीं रखे, ज़कात नहीं दिया, इबादत नहीं किया, तो आपने इसके जनाजे के नमाज कैसे पढ़ाया? सवाल कर दिया। तो सूफी साहब तरफ के जवाब देते, ओ नादान, इसने फजर की नमाज को छोड़ दिया, इसने जोहर की नमाज को छोड़ दिया, इसने असर की नमाज को छोड़ दिया, ये मगरिब की नमाज को छोड़ दिया, ये इशा की नमाज को छोड़ दिया, ये महीने के 4 जुमे को छोड़ दिया, ये पूरे रमजान के रोजे नहीं रखा, लेकिन जब ईद उल फित्र की नमाज मस्जिद में अज़ा होती थी, जब ईद उल फित्र का मौका होता तो ये मस्जिद में सबसे पहले मुसल्ला लेके चला जाया करता था। जब ईद उल फित्र की नमाज के लिए गांव वाले निकलने के लिए सोचता था तो ये शख्स पहले नमाज के लिए जाया करता था, ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा की नमाज। मैं ईद उल फित्र ईद उल ज़ुहा के सदके में इसके जनाजे की नमाज पढ़ा रहा हूं। तो परेशान और हैरान हो जाता है और ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि अल्लाह को अगर जरा सा नेकी मिल जाए ना आपके अंदर तो अल्लाह आपको माफ़ कर देता है। सो आपसे गुजारिश है कि मेरे भाई आप लोग नमाज पढ़े, कुरान पढ़े। वो शख्स सुनता, उसी दिन तौबा करता कि सूफ़ी साहब मैं आपके क़दमों में, मुझे कलमा तैयबा पढ़ा दीजिए, मैं आज से नमाजी हो गया। ये दुआ कर दीजिए मेरे वास्ते कि मैं नमाज पढ़ने वाला बन जाऊं। सूफ़ी साहब अपने दोनों हाथे मुबारक को उठाते, अपने लबों से दुआ करते, या अल्लाह इस बच्चों को नमाजी बना दे। जितने सख्त थे सब नमाजी हो गए, 5 वक्त के नमाजी। वो ज़कात भी देते, वो खैरात भी देते, वो इबादत भी करते, वो बड़ों को इज्जत भी देते। तो मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी छोटी सी है। आप कब्र में कुछ नहीं लेके जाओगे, सिर्फ 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर कपड़ा लेके जाओगे साथ में, बाकी कुछ नहीं जाना है। ये जो धन है, दौलत है, गाड़ी है, मकान है, पहाड़ है, कुछ नहीं जाएगा तो सिर्फ अच्छे अमाल जाएंगे आपके। जो इस दुनिया में भी लोग कहेंगे, उस दुनिया में भी लोग कहेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे बने, अच्छे बने, अच्छे बने, अपने से बड़ों की इज्जत करें, अपने पड़ोसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखें, तब जाके यहाँ भी आपका बेड़ा पार, वहाँ भी बेड़ा पार। और अपने दिल में आशिक़ रसूल पैदा करें, वली अल्लाह की खिदमत करें, वली अल्लाह की कदम पोसी करें, इंशाअल्लाह सब मुश्किलें आसान हो जाएगी। तो शेर है ना, हमारे इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले, निभा रहे हैं मदीने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, मुझको गिरा रहे हैं ज़माने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले, हमारी इतनी। सो आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और मेरे यूट्यूब पे जाकर क़ारी अली रज़ा नजमी चिश्ती ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।